ایک بلند و بالا پہاڑ کی بنیاد پر واقع ایک ویران گاؤں میں جیکب نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ گاؤں والوں نے پہاڑ کے بارے میں خاموش لہجے میں بات کی، بچوں کو خبردار کیا کہ وہ کبھی بھی زیادہ قریب نہ جائیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ملعون ہے، روحوں سے پریشان ہے جو گھسنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن جیکب نے اپنے بے پناہ تجسس کے ساتھ ان کہانیوں پر یقین کرنا مشکل پایا۔ موسم خزاں کی ایک کرکرا شام جب گاؤں سو رہا تھا، جیکب ممنوعہ پہاڑ کی تلاش کے لیے نکلا۔ جیسے جیسے وہ چڑھ رہا تھا، چاند کی روشنی نے اس کا راستہ دکھایا، ہر قدم کے ساتھ ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے راستے پر اس نے ایک چھوٹا سا سفید خرگوش دیکھا جو ایک چٹان پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی روشن ترین سرخ آنکھیں تھیں جو جیکب نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ خرگوش قریب آتے ہی بھاگا نہیں، اس کے بجائے اس نے اپنا سر جھکا لیا جیسے اسے پیروی کرنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ حیرت زدہ ہو کر جیکب نے خرگوش کو اوپر سے پیچھے کیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک پوشیدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ کلیئرنگ کے بیچ میں ایک قدیم پتھر کی قربان گاہ کھڑی تھی جو کائی سے ڈھکی ہوئی تھی اور ایسی علامتوں سے کھدی ہوئی تھی جو ایک خوفناک روشنی کے ساتھ نبض کرتی تھی۔ اچانک خرگوش بدل گیا، اس کی کھال سیاہ ہو گئی، اعضاء لمبے ہو گئے اور آنکھیں خوفناک چمک سے جل گئیں۔ وہ مخلوق جو یعقوب کے سامنے کھڑی تھی وہ اب کوئی بے ضرر جانور نہیں تھا بلکہ پہاڑ سے جکڑا ہوا مڑا ہوا بدکار روح تھا۔ جیکب کا دل دھڑک رہا تھا جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نیچے کی زمین سرک گئی، جڑیں اور چٹانیں اس کے پیروں میں پھنس گئیں۔ تمہیں سننا چاہیے تھا، اے مخلوق نے ہڑبڑا کر کہا، اس کی آواز میں گڑبڑ تھی۔ اب تمہارا تعلق پہاڑ سے ہے، جیکب چیخا، لیکن کوئی آواز اس کے لبوں سے نہ نکلی۔ پہاڑ نے اس کا دعویٰ کیا تھا جیسا کہ اس سے پہلے بے شمار دوسروں نے دعویٰ کیا تھا، اور نیچے گاؤں میں بچوں کو ایک اور تنبیہ کی گئی، پہاڑ پر خرگوش کا پیچھا نہ کریں۔